زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کر خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی ساؤنڈ والے جو بھائی ہیں ایک آواز کر دیں، بالکل ایک سادہ آواز، بالکل ایک۔ گرامی قدر حضرات، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے ایک بڑا حسین سبق آتا ہے کہ حضور سرور عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث مبارک ہمیں اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ سلسلہ نبوت تمام ہوا اور حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ قطعی اور یقینی فیصلہ ہے، اور اس چیز کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے انکار سے بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ پھر اسی طرح احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ امت آخری امت ہے۔ نبی آخری نبی اور امت آخری امت ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب نبی کوئی اور آنا ہی نہیں تو پھر دوسری امت بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر آپ کو ایک روایت سناؤں کہ اللہ جل جلالہ نے معراج کی رات اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، پیارے کیا تمہیں یہ بات پسند نہ آئی کہ ہم نے تمہیں آخر میں رکھا، آخری نبی بنایا؟ عرض کی مولا ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا، پیارے تیری امت کو برا لگا کہ ہم نے تیری امت کو آخری امت بنایا؟ عرض کی مالک نہیں۔ فرمایا، حبیب جانتے ہو کہ میں نے تمہاری امت کو آخر میں کیوں رکھا؟ عرض کی مالک ارشاد ہو۔ فرمایا، اس لیے کہ باقی امتوں کو تو تیری امت کے سامنے رسوا کروں، پر تیری امت کو کسی کے سامنے رسوا نہ کروں۔ تو حدیث شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ یہ امت آخری امت ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں کہ یہ امت آخری امت ہے، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کو یقین کی دہلیز تک لے کر جاتا ہے کہ کوئی اور نبی نہیں ہے، اور یہ امت صرف اور صرف سرکار کی امت ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شریعت، یہ دین آخری شریعت ہے۔ شریعت کون سی ہے جی؟ آخری شریعت ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین کے قوانین، ضابطے طے ہو چکے۔ قرآن واضح فرما چکا کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب اس دین کو نبی تو کوئی تب آئے یا نیا شریعت کا ضابطہ تو تب آئے اگر پہلے کسی چیز میں کوئی کمی رہ گئی ہو۔ شریعت آخری شریعت ہے اور دین آخری دین ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کریں۔ چوتھی چیز جو حدیث پاک میں بیان فرمائی وہ یہ کہ قرآن آخری کتاب ہے۔ اب اس حسین ترتیب کو دیکھیے، نبی آخری نبی، شریعت آخری شریعت، امت آخری امت، دین آخری دین، اور کتاب آخری کتاب۔ تو جب سلسلہ نبوت ہی بحال نہیں ہے، وہ میرے سرکار کی ذات پہ مکمل ہو گیا، تو اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی۔ آج 2021 میں جو ترقیوں کا دور، زحل، عطارد، مشتری اور مریخ کو مسخر کرنے کی باتیں دن رات ہم سنتے ہیں،
سائنسدان وہ روس کے ہوں، چائنا کے ہوں، امریکہ کے ہوں، جاپان کے ہوں، وہ مختلف سیاروں سے میٹیریل اٹھا کے لا رہے ہیں، مٹیاں اٹھا کے لا رہے ہیں، لیبارٹریوں کے اندر ریسرچ ہو رہی ہے اور جانچا یہ جا رہا ہے کہ کس سیارے پر نظام زندگی چل سکتا ہے تاکہ لوگوں کو وہاں پر بھی بسایا جائے۔ ایسا ترقی کا دور کہ فاصلے سمٹ گئے، رابطے آسان ہو گئے۔ آپ آنے واحد میں موبائل ٹیکنالوجی کے ذریعے دوسرے کو اپنے موبائل اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنا آپ دکھا بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں اور سنا بھی سکتے ہیں۔ ایسے ترقی کے دور کے اندر بھی قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمان کا سر عزت سے بلند رکھتی ہے، وہ معجزہ جاویداں۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے۔ دیکھیے آج بھی قرآن پاک کے اندر 4 چیلنج موجود ہیں جو کفار اور مشرکین کو دیے گئے۔ کفار و مشرکین کا کلیم یہ تھا، دعویٰ یہ تھا، تنقید یہ تھی، جھوٹ یہ تھا کہ یہ خود معاذ اللہ آیتیں لکھتے ہیں اور سویرے کہہ دیتے ہیں جی میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تھا تو مجھے یہ وحی آئی ہے۔ جب ان کفار نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض کیا تو قرآن کا ایک حسین اسلوب یہ ہے کہ جب بھی دشمنوں نے حبیب پر تنقید کی ہے اللہ نے ڈائریکٹ اس تنقید کا جواب ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کو پہلا چیلنج یہ دیا کہ تم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر، میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ اسٹیج کی طرف رہے، میں تقریر بھی تدریس کے طور پہ کرنے کا قائل ہوں کہ جہاں ہر طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی توجہ استاد کی طرف ہو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ہے توجہ آپ کی؟ توجہ فرمائیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے پہلا چیلنج یہ دیا کہ تم سارے جن انسان اکٹھے ہو کر اس جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن گھڑ لیتے ہیں، تو جب ایک بندہ تمہارے دعوے کے مطابق آیتیں بنا سکتا ہے تو تم سارے انسان ہی نہیں جن بھی ساتھ ملا لو، اپنے شیاطین کو بھی جمع کر لو اور لے آؤ اس جیسی کتاب۔ لیکن کوئی بھی سر اٹھا کے جواب نہ دے سکا۔ عرشوں کے مالک نے دوسرا چیلنج دیا، اس جیسی 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ لیکن کسی کافر میں ہمت نہ تھی کہ وہ قرآن کی مثل 10 صورتیں لانے کا اقرار کر سکتا۔ پھر عرشوں کے مالک نے تیسرا چیلنج دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جاؤ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ گرامی قدر حضرات یہاں غور کریں گے آپ حضرات، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت کہتے ہیں من مثلہ سے کیا مراد ہے کہ اس جیسی صورت لے آؤ کا رسم الخط مراد نہیں ہے، ورق مراد نہیں ہے، جلد مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ جیسا کلام میرے حبیب کے دہن سے نکلتا ہے، جاؤ ایسا ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ تو اب چیلنج ایک نہیں 2 ہو گئے۔ پہلا چیلنج کہ پہلے تو میرے حبیب جیسا لے کر آؤ، پھر ایسا حسین دہن لے کر آؤ، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی زبان لے کر آؤ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ ایسے دندان اقدس لے کر آؤ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ تو جب ایسا دہن اور ایسی زبان نہیں لا سکتے اور نہیں لا سکتے تو پھر تم ایسا قرآن کیسے لا سکتے ہو اور اس جیسی کوئی صورت کیسے لا سکتے ہو؟ اور چوتھا چیلنج دیا، اگر آپ عمرے کے ٹکٹ اور جنت کے ٹکٹ کی اعلان کے بغیر فی سبیل اللہ سبحان اللہ کہتے ہوں تو پھر چوتھا چیلنج یہ ہے جو عرشوں کے مالک نے دیا کہ اے دے ورگی ایک گالی لے آؤ۔
نہ کتاب لا سکتے ہو، نہ 10 صورتیں لا سکتے ہو، نہ ایک صورت لا سکتے ہو، اور نہ ایک بات قرآن جیسی لا سکتے ہو۔ یہ چیلنج آج بھی اپنی آب و تاب سے برقرار ہے، اور یہ چیلنج کس کتاب کے بارے میں ہے؟ اس کتاب کے بارے میں ہے جو غلاف کے اندر رکھ کر ہم نے بڑے ہی ادب کے ساتھ سیف الماری میں رکھی ہوئی ہے، اور ہم اکثر اس کی زیارت سے مستفید نہیں ہوتے اور اس کے پڑھنے کا شرف حاصل نہیں کرتے۔ یہ قرآن کتنا اہم ہے، حدیث پاک سماعت فرمائیے گا۔ جب بندہ وقت تہجد نوافل ادا کرتا ہے، ان نفلوں میں قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کا فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے، اور اس کے منہ سے نکلنے والے قرآن کو لیتا ہے۔ اس بے چینی کے ساتھ اور اعزاز سمجھ کر ہم کہتے ہیں نا جناب داتا صاحب گئے، بابا صاحب گئے، یا مدینہ شریف گئے تے لنگر وانڈ ہو رہا سی تے ایک کھجور مینوں بھی لب گئی، ایک مکھانا مینوں بھی لب گیا، یہ ہماری محبتوں کے اظہار ہیں۔ لیکن قرآن وہ نورانی لنگر ہے کہ جس کو پانے کے لیے فرشتے تمنائی نظر آتے ہیں، اور وہ وقت تہجد نوافل ادا کرنے والوں کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر اس نورانی لنگر کو وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی شان ہے کہ جس کتاب کو آج ہم نے صرف قسمیں کھانے کے لیے رکھا ہے۔ قرآن کی قسم، قرآن کی قسم، قرآن کی قسم، دکاندار، ذمہ دار، عالم، جاہل، امیر، غریب، گورا، کالا، مینوں قرآن دی قسم ہے، مینوں قرآن دی قسم ہے، مینوں قرآن دی قسم ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایک دن میں جتنی ہم قرآن کی قسمیں کھاتے ہیں، کیا روز اتنی آیتوں کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں؟ قرآن کتنی عظیم دولت ہے۔ ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالی عنہ دربار کرم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، رات میرے ساتھ عجب واقعہ ہوا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی چھت شق ہو گئی اور ایک نورانی قندیل نمودار ہوئی جس سے روشنی پھیل گئی، اور میرا گھوڑا باہر کھڑا تھا، وہ اچھلنے لگ گیا۔ بڑی عجیب بات ہے نا جی، چھت کھل جائے، قندیل اتر آئے، کمرہ روشن ہو جائے، باہر گھوڑا اچھلنے لگ جائے۔ حضور میرے ناتے رات انج ہویا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ جواب سنیے کتنا پیارا ہے۔ عرض کی حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے کہ جس کو آج ہم نے صرف نیا دینے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج جناب فلاں دے ڈیرے تے پرے ہے کی ہونا، انہیں آکھیا بندے تو نیا لینا ہے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے وہ کولوں گل پوچھنی ہے۔ پھر زیادہ لہجوں میں شدت آ جائے تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے دے سر تے قرآن رکھو، اور جب مزید بندہ جلال میں فیصلہ کرے تو پھر فیصلے کی نوعیتیں ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سر پہ قرآن رکھ کے نا اینو مسیتے لے کے جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ہمارے معاشرے کا نیا۔ یہ اس قرآن سے جو ہمارا مسلم معاشرہ کھیل کھیل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی پاور کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے؟ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔
یعنی پہاڑوں کے سینے میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا بوجھ سہ سکے، اور مٹی دا باوا ہے جڑا دیہڑی چ 20 وری قرآن چک لیندا ہے، اپنے نازک وجود کا خیال نہیں کرتا، اپنی پاور کا احساس نہیں کرتا کہ کیا قرآن اس لیے ہے کہ سر پہ رکھ کے قسمیں اٹھائی جائیں یا اٹھوائی جائیں؟ کیا قرآن اس لیے ہے؟ ایک قدم آگے بڑھیے۔ آج سخت تکلیف دہ کیفیات یہ ہیں کہ غیر مسلم حضرات، بالخصوص کرسچین، بیرون ملک سے ان کے پادری، فادر، اس قسم کے لوگ آتے ہیں اور اشتہارات لگتے ہیں، اور اشتہار کا بنیادی عنوان ہوتا ہے شفائیہ عبادات، اور اس کے نیچے مضمون یہ لکھا ہے کہ بیمار کوئی ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی پرانے مرض میں مبتلا ہے، تو وہ آئے، رات ہمارے پادری صاحب بیرون ملک سے آئے ہیں، وہ مخصوص عبادات بجا لائیں گے اور مجمع میں مریضوں کو شفا مل جائے گی۔ یہ دکھ کس کو سنائیں کہ ان مجمعوں کے اندر ہماری ایک اکثریت مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ یہ نوحہ گری کس آستانے پہ جا کے کریں؟ مسلمان، اور اب وہ شفا لینے کے لیے غیروں کی چوکھٹ پہ جائے گا۔ وہ تو اسی دن مر گیا جب مصطفیٰ جان رحمت کا آستانہ چھوڑا اور غیر کے دیار کو اپنایا۔ امام احمد رضا تو اس بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس قرآن میں کتنی شفا ہے۔ عرشوں کے مالک نے اسی قرآن میں فرمایا، قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ کس کا فرمان ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی شفا عطا کرنے والے پاک پروردگار کا۔ قرآن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، اور یہ لفظ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور ابھی تو سپیکر میرا ساتھ نہیں دے رہا، آپ تو تھوڑا میرا ساتھ دیجئے، توجہ ہے آپ کی۔ قرآن مومنوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت، اور لفظ ہوتا ہے شفا، شین کے نیچے زیر ہے۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں اللہ ہمیں شفا دے دے، بھائی اس کا معنی بڑا غلط ہے، شفا کا لفظ ہے شفا۔ قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے، قرآن مومنوں کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ ہر مرض سے شفا دینے والا پاک پروردگار، کہ جس کی شان یہ ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں جب بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ وہ شافی الامراض فرماتا ہے، قرآن میں تیرے لیے رحمت بھی ہے اور قرآن میں تیرے لیے شفا بھی موجود ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے اور قرآن کے اندر شفا ہے۔ اب اس پر آپ ایک روایت سماعت فرمائیے گا، بلکہ حدیث سنیے گا، صحاح کی حدیث ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سفر پر ہیں۔ بھائی اگر اس کی وصل کم کر سکتے ہیں ساؤنڈ والے بھائی صاحب، اچھا بیٹھے ہوئے ہیں، اوہو پلیز اس کی وصل ختم کر دیں، بڑی آپ کی مہربانی۔ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سفر پر ہیں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور بات فاقے پر آ گئی۔ ایک بستی میں ٹھہرے اور بستی والوں نے ان حضرات کی کوئی مہمان نوازی نہ کی۔ اس خطے کے رئیس و امیر کو ایک روایت کے مطابق بچھو نے اور ایک روایت کے مطابق سانپ نے ڈس لیا، ٹھیک ہے۔ اس دور کے جتنے بھی سانپ کے کاٹے کا تریاق کرنے والے تھے، انہوں نے بڑی محنت کری، لیکن کسی صورت بھی زہر کا اثر دور نہ ہو سکا۔ اب جملے سنیے گا۔ کسی درباری نے کہا، کچھ مسافروں کی جماعت ہمارے علاقے میں رکی ہوئی ہے، سروں پہ پگڑیاں ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں، نورانی چہرے ہیں،
محبوب کی جماعت ہے نا، صحابہ کرام. کیا لفظ بولا جی؟ صحابہ کرام صحبت یافتہ ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. اور میں تو حیران ہوں کہ ہمارے کانوں تک یہ لفظ پہنچائے جاتے ہیں کہ فلاں کی بس اتنی شان ہے کہ وہ صحابی ہیں، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ سب سے بڑی شان ہی یہ ہے کہ کوئی صحابی ہو. ماشاءاللہ حضرت خواجہ صاحب آستانہ عالیہ بارو شریف کی زیب و زینت اور ہمارے سروں کا تاج، تشریف رکھیے گا. ہمارے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ بس فلاں کی یہ شان ہے بس کہ وہ صحابی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی شان ہی یہ ہے نبوت کے بعد کہ یہ صحابی ہے. میرے پاس عمرے کا کوئی ٹکٹ نہیں جو میں آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہلوا سکوں، یہ تو فی سبیل اللہ کا سودا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ عرض یہ ہے کہ گزارش کر رہا تھا، انہوں نے کہا وہ نورانی جماعت رکی ہوئی ہے، شاید اس مرض کا علاج ان کے پاس ہو. چنانچہ ان سے کہا گیا، امیر قافلہ نے کہا کہ ہم بالکل اس کا علاج کر لیں گے، لیکن بدلے میں ہمیں اتنی بکریاں اور اتنا اناج اور راشن چاہیے. ایگریمنٹ ہو گیا. صحابی پاک تشریف لے گئے، جا کر پھونک ماری، زہر کا اثر دور ہو گیا. تل ملاتا تڑپتا ہوا امیر شہر اٹھ کے بیٹھ گیا. ایگریمنٹ کے مطابق اشیاء خرد و نوش ان کے حوالے کی گئیں. اب حضرات صحابہ علیہ رضوان جو اس لشکر میں تھے، اس قافلے میں تھے، وہ ان میں سے بعض نے کہا ہم کوئی چیز نہیں کھائیں گے، آپ نے پھوکا مار کر اس کے بدلے میں یہ چیزیں لی ہیں. انہوں نے کہا سخت ضرورت تھی اس لیے ہم نے یہ چیزیں لی ہیں. اب پہنچ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہربار میں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ظاہری بات شکایت انہوں نے لگانی تھی جنہوں نے ان میں سے کچھ کھایا نہ پیا. عرض کی حضور انہوں نے انج کیتا ہے. تو میرے کریم نے مسکرا کے فرمایا میرا حصہ بھی بیچ میں رکھا ہے کہ نہیں. یہ ایک آقا علیہ السلام کا شفقت برا انداز تھا. اور آگے سنیے گا، فرمایا کیا پڑھ کے پھونک ماری تھی تم نے؟ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سمجھ آئے نا کہ ہمارے گھر میں وہ غلاف کے اندر جو کتاب ہم نے سنبھال کے رکھی ہے اس میں کیا کیا ہے. سمجھ آئے تو بولیے گا، سن لیجئے گا. پہلے فرما کیا پڑھ کے پھونک ماری تھی؟ عرض کی حضور سورہ فاتحہ پڑھی تھی. الحمدللہ رب العالمین. اور ایک الگ حدیث میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا ہے. من کل داء، ہر مرض کی شفا ہے سورہ فاتحہ کے اندر. ارے بھائی جی، گھر میں شفا کا مرکز موجود ہے اور مسلمان جائے عیسائیوں کی دعائیہ تقریبات میں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرا اپاہج پن دور ہو جائے گا یا میری بینائی بحال ہو جائے گی. مر گیا اسی دن اندر سے جب وہ حضور کا آستانہ چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹ پر چلا گیا. اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت اور قرآن کے ساتھ مضبوط کریں. اور پھر اس کے بعد مزید قرآن پاک کی اہمیت کا تصور ذہن میں لائیے. جادو ٹونا، آج ہمارے ہاں یہ راگ کثرت سے الاپا جاتا ہے. جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا،
جنات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں چیزوں کو قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان کیا گیا۔ بعض لوگ ہیں 4 جماعتیں پڑھ کے غیروں کا لباس پہن کر گھومنے والی کرسی پہ تھوڑا سا اپنے آپ کو گماٹا دے کے کہتے ہیں میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا۔ بھائی جی آپ کا بلیو کرنا یا نہ کرنا کیا اتھارٹی رکھتا ہے؟ عرشوں کے مالک نے فرما دیا بات حق ہے، اس کے محبوب نے فرما دیا بس، اب آگے کسی تحقیق اور ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ جنات اور جادو، اب ہوتا کیا ہے، ایک اکثریت ہے اور شاید ہی کوئی ایسا گھر ہے جس میں یہ چند چیزیں نہ ہوں۔ لو میں ان توڑا حساب لان لگ گئے جی کہ توڑے تے کنے کچھ کیتا ہے، تو پہلے میں توڑا لا لیا حساب، اب میں نے آپ کا حساب لگا کر نتیجہ یہ رکھا ہے، نکالا ہے کہ پیر اگے رکھ دیو تے پیچھے نو جاندے نے، ٹھیک ہے؟ مہینے کا راشن لاتے تھے تو مہینے سے زیادہ دن گزرتے تھے، اب 15-18 دن گزرتے ہیں۔ اے دیکھو تو جادو ہو گیا ہے، اے انہیں حساب لایا تے نتیجہ نکلیا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا آپ کے گھر میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک مریض ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرے کو کچھ مسئلہ بن جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ آپ کو یہ ہے کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں تو بڑا دل خوش ہوتا ہے، پر جیسے ہی گھر جاتے ہیں دل تے وجود چ پیڑاں شروع ہو جاندی ہیں، دل نو گھبراہ شروع ہو جاندہ ہے۔ کیوں جی تو حساب توڑا صحیح نہیں لا رہے؟ بابا تے منو نہ سانو، کیا خیال ہے؟ میں کیا پیراں کمال کر دیتی، بابے تے ساریاں گلاں بوجھ لئیاں، بابے نے ساریاں گلاں بوجھ لئیاں، اور اب آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ 19 نلکوں کا پانی بھر کے لائیں، 7.25 گز کالا کپڑا لے کر آئیں، 1.25 کلو کالے ماں لے کر آئیں، 3.5 کلو بڑا گوشت لے کر آئیں، اور کسی خاردار شاخ سے پتے توڑ کر لائیں، اور 3 قبروں کی مٹی چٹکی چٹکی لے کر آئیں، اور وہ تینوں قبروں والے منگل والے دن مرے ہوں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آپ نے سنا، آپ نے کیا لے بھئی جتھے ایڈا صاحب لایا ہے تے انیاں شیواں منگیاں نے ہون تے ہر شے حل ہو جانی ہے۔ ہوا کیا؟ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ او جناب ایک سب سے بڑا آپ کا حساب لگایا تو بیچ میں رہ گیا جو میں آپ کو بتا نہ سکا، اور وہ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب مشرکین کی بستیوں سے گزرو اول تو بچنے کی کوشش کرو کہ مشرکین کی بستیوں کے بیچ سے گزرنا نہ پڑے، اور اگر گزرنا پڑے تو فرما جلدی جلدی رفتار کو تیز کر کے گزر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ جو لعنت وہاں برس رہی ہے وہ تم پہ بھی برس پڑے۔ 100% توجہ چاہتا ہوں جی فرنٹ سیٹوں والوں کی، 100%۔ مشرکین کی بستی سے نہ گزرو، اور گزرنا پڑے تو جلدی سے گزر جاؤ کہ وہاں جو شرک کی وجہ سے لعنت برستی ہے وہ تم پہ نہ برسے۔ آپ نے اگر اس حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھ لیا تو اب پیچھے مڑ کے ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ انڈین فلموں، انڈین ڈراموں کی صورتوں میں روز مندروں کی گھنٹیاں، مندروں میں گائے جانے والے بھجن ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی اسکرین پہ نظر آتے ہیں۔ شرکستان کا مرکز ٹی ویوں کی صورت میں اور غیروں کے کلچر کی صورت میں تو ہمارے گھر پہ آ گیا۔ وہ جو لعنت گلیوں میں برس رہی تھی وہ سمیٹ کر ہم اپنے گھروں کے اندر لے آئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جادو کر دیا؟ بھائی جی آپ پر کسی نے جادو نہیں کیا۔ جس گھر میں سویرے بھی قرآن پڑھا جائے، شام کو بھی قرآن پڑھا جائے، سبحان اللہ الکریم، سرور عالم علیہ السلام کا ارشاد اقدس ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، جس گھر میں 3 دن سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ کون سی سورت؟ سورہ بقرہ۔ تو فرمایا ہر قسم کی نحوست و بے برکتی کو نکال کر یہ سورت گھر سے باہر پھینک دیتی ہے۔ کسی کے پاس وقت
کہ 2.5 سپاروں کی 3 دن یہ سورت پڑھے اور گھر سے نحوستوں کو باہر نکال دے؟ نہیں وقت ہے، کیونکہ 2.5 سپارے یاد آندے نے، کیسے پڑھیں گے؟ پھر 7.5 میٹر کالا کپڑا، 1.25 کلو کالے ماں دینے سوکھے نے، 2.5 سپارے پڑھنے اوکھے ہو گئے۔ اور مانتے ان کو ہیں کہ جن کے صبح و شام تلاوت قرآن میں گزرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو 2 رکعتوں کی نیت باندھتے اور پہلی رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔ امیر المومنین شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روزانہ 2 قرآن پڑھتے۔ سید الاسیاد فرد الافراد حضور غوث پاک محبوب سبحانی قدس سرہ الربانی 15 سال روزانہ بلا ناغا 2 رکعتوں میں قرآن پڑھا۔ اب ہمیں بابے وہ چاہیے کہ جو ہمیں 2.5 سپاروں والی صورت نہیں، یہی منگل والے دن مرے مردوں کی قبروں کی چٹکی بھر مٹیوں کے مشورے دیں۔ مچھلی لے کر آؤ، اس کے منہ میں تویز رکھ کے پھر سیکے باندھیں گے تمہارا کام ہو جائے گا۔ چمگادڑ لے کر آؤ، الو کی آنکھ لے کر آؤ، ہو گیا ٹائم پورا جی؟ الو کی آنکھ لے کر آؤ، ہو گیا نا وقت؟ توجہ ہے آپ کی، اور مجھے جلدی بھی ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، آپ سے ہم دور دور کی تقریریں کیوں کریں؟ جو دن رات ہم دیکھتے ہیں، میں تو وہی رونا ہے جو اس کرسیوں پر بیٹھ کر روز روتا ہوں۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ حضور کے ہو کر ہم کس کے ہو گئے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا ہوا ڈیلا آنکھ میں پھر لگا دیا، نور بحال ہو گیا۔ اس پر ہم نے نعرے لگائے سبحان اللہ کہا، پر بیچ کے ایک جملے پہ کبھی غور کیا؟ جب ان کا ڈیلا لٹک رہا تھا تو کسی نے ان سے کہا یہ بھی کاٹ کے پھینک دیجئے، بلا وجہ کی اذیت کیوں اٹھائے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں پھینکوں، حضور کس لیے ہیں؟ میں حضور کی چوکھٹ پہ جا رہا ہوں۔ میرے بھائی، حضور کے ہو کر، حضور کے ہو کر ہم کہاں دھکے کھا رہے ہیں؟ سرکار کے ہو کر ہم کن چوکھٹوں پر اور کن آستانوں پر اور کیسے کیسے مراکز پر دھکے کھا رہے ہیں؟ یہاں آستانے سے مراد کو اللہ کے ولیوں کے آستانے مراد نہ لے لے۔ میں تو وہی بنگالی بابا اور فلانا بابا کی باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھیے۔ روزی میں برکت نہیں ہے، اس کا حل سیانے کے پاس نہیں، اس کا حل قبرستان میں کیکروں کے جھنڈ میں بیٹھے کسی ننگے کے پاس نہیں ہے، اس کا حل کانوں میں مندریاں، آنکھ اور ہاتھوں میں کڑے اور بودی رکھنے والے کے پاس نہیں ہے، اس کا حل بھی اس کتاب میں ہے جس کو ہم نے غلاف میں لپیٹ کر سیف میں رکھا ہے، نکالیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کا وظیفہ بحال کر دیں، کا مجھے ضرورت نہیں، کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے کام آ جائے گا وظیفہ تنخواہ کا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ایسا نسخہ بتا دیا ہے، اگر وہ اس کو اختیار کریں گی تو انہیں کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے حضور سے سنا ہے جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے، سورہ واقعہ پڑھی جائے، سورہ واقعہ پڑھی جائے، اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ قرآن سے وابستہ ہو جائیے۔ اور میں اب اپنی تقریر کو اختتام کے ساحل پہ لاتا ہوا عرض کروں گا، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سے دور کر لیا، اور مسلم معاشرے کا ذہن کیا بن گیا؟ ذہن یہ بن گیا میرے بھائی، وہ کہتے ہیں اسی انہوں مدرسے کیوں پائیے، اسی انہوں مولوی بنانا ہے، یہ کولو نکاح پڑھانے نے، یہ کولو جنازے پڑھانے نے، ساڈا کاروبار ہے، دکان ہے، ادھا مربع میری زمین ہے، مینوں کی ضرورت ہے کہ انہوں مدرسے پاواں۔ اللہ 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 اللہ، اس کا مطلب کہ مسلمان اب یہ سمجھنے لگ گئے کہ قرآن صرف وہ قرآن سے تعلق رکھے جس نے مسجد میں نماز پڑھانی ہے، ماہ رمضان میں تراویح پڑھانی ہے، کوئی مر جائے تو جنازہ پڑھانا ہے، شادی آئے تو نکاح پڑھانا ہے، پھر بہت محدود پیمانے کی سمجھ رکھی ہے۔ آج معاشرے کی ہر برائی کا حل و علاج قرآن کے پاس ہے۔
کس کے پاس ہے؟ دیکھیے کثرت کے ساتھ زنا بدکاری کے واقعات بڑھ گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہوس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے مسلم معاشرے کی بیٹیوں کو راہ چلتے ہوئے اغوا کر کے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کر بوریوں میں لاشیں بند کر کے نہروں میں پھینکی جا رہی ہیں، یا ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں دفن کیا جاتا ہے، یا ان کو دریاؤں کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑے سانحات یورپ و امریکہ میں ہوئے، اس سے بھی بڑے سانحات۔ کوہرام مچ گیا کہ ڈسٹ بنوں سے، کوڑا دانوں سے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کے وجود مل رہے ہیں، بغیر بیاہ کے چھوٹی چھوٹی بچیاں مائیں بن رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی کمیٹیاں تشکیل دیں، تحقیقاتی ادارے بن گئے، اور جب انہوں نے رپورٹ دی کہ آخر اس کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے کہا ٹی وی اسکرین پر جو دکھایا جا رہا ہے فلم کی صورت میں، وہ چھپی ہوئی ہوس کو، حرارت کو مزید چنگاری میں بدلتا ہے، اور رزلٹ یہ ہے کہ وہ اپنی ہوس کی تسکین کے لیے جدھر چاہتا ہے منہ مارتا ہے۔ کیوں؟ جو ہوس کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ اندھا ہو چکا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ میں نے اس غلاظت و گندگی کا رخ کدھر کر دیا ہے۔ یہ تحقیقاتی ادارے یورپ و امریکہ کے تھے جنہوں نے بتلایا صدیوں پہلے مدینے کے چاند نے، رب کے محبوب نے قرآن کی صورت میں ہمیں اس کا علاج بتا دیا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتا حبیب ایمان والے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھا کریں۔ صدیوں پہلے، اور ایک عرب کے شاعر نے کہا پہلے آنکھ بہکتی ہے، اور آنکھ بہک کے دل کو مشورہ دیتی ہے، اور دل بادشاہ ہے، وہ پاؤں کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے، اور پھر وہ برائی کی طرف قدم کو بڑھاتا ہے، جدھر چاہے وہ چلا جائے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سود نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی نئی پیڑھی کو آج بھی قرآن سے نہ جوڑا تو خدا جانے آنے والا وقت کس قدر سنگین ہوگا۔ عرشوں کا مالک قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا تم میں سے جس طرح کوئی گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے اور وہ بڑھ کر بیل بن جاتا ہے، ایسے ہی جب تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو صدقے کی پرورش ہوتی ہے۔ ایک کھجور کی گٹلی کے برابر بھی جس نے صدقہ کیا، قیامت والے دن نیکی کے پلڑے میں وہ پہاڑ کی صورت اجر دیکھے گا۔ بھائی صاحب ہمارے بچوں نے پنڈ محلہ گلی وہاں کے جنازے نہیں پڑھانے، ساڈے جنازے پڑھانا والا کہ ساڈا پتر بن جائے۔ کیا سمجھے آپ؟ باپ کی میت پڑی ہوئی ہے، آنے نے مردہ نوان والا نہیں لبدا پیا۔ یہ وہی باپ ہے جو ساری زندگی کما کما کے کھلاتا رہا، جس کی کمر دوری ہو گئی، جس نے حلال حرام کے فرق اٹھا دیے، جو سردی گرمی سے لڑتا رہا، جس نے